جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہماری اپیل سنی گئی۔ یہ اپیل اس آرڈر کے خلاف ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا، جس میں انہوں نے ہماری توہین عدالت کی جو درخواستیں دائر تھیں ان کو بیک جنبش قلم مسترد کر دیا تھا۔ یہ توہین عدالت کی درخواستیں دائر ہوئی تھیں انتظامیہ کی اس توہین کے خلاف جو انہوں نے کی، مسلسل کئی ماہ کی اور آج دن تک کر رہے ہیں، جس کے تحت عمران خان صاحب تک جیل میں جو ملاقات کا نظام ہے اس کو مکمل طور پہ گرم کر دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک فل بینچ نے 24 مارچ 2025 کو ایک آرڈر دیا تھا، اس میں ایک مکمل ضابطہ دیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب سے منگل والے دن، جمعرات والے دن ملاقاتیں ہوں گی، ملاقات کے لیے نام دیے جائیں گے اور ان ناموں کے حوالے سے پھر جیل انتظامیہ جو ہے یقینی بنائے گی کہ ملاقات ہو۔ لیکن اس آرڈر پر ایک دفعہ بھی عمل نہیں ہوا۔ جس کو چاہا انہوں نے ملاقات کرنے دی، کبھی 2 مہینے کسی کو بھی ملاقات نہ کرنے دی، کبھی بہنوں کو نہ کرنے دی، کبھی وکلاء کو نہ کرنے دی۔ اس آرڈر پر کبھی بھی عمل نہیں ہوا اور آج دن تک عمل نہیں ہو رہا۔ ہر منگل والے دن، ہر جمعرات والے دن ہم جاتے ہیں، وہ آرڈر ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے پچھلے سال اکتوبر میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ اپیل دائر کی تھی، کیونکہ اکتوبر 2025 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے ہی حکم کی توہین کے خلاف ہماری دائر شدہ درخواستوں کو بغیر کوئی وجہ بتائے مسترد کر دیا تھا۔ اس آرڈر کے خلاف ہم نے اپیل دائر کی اکتوبر 2025 میں۔ اس اپیل کی پہلی سنوائی جو ہے آج سے 3 ہفتے قبل ہوئی تھی۔ آج وہ مقدمہ دوبارہ لگا، نوٹس تھا، آج اٹارنی جنرل کے دفتر سے وکلاء پیش ہوئے، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے دفتر سے وکلاء پیش ہوئے اور مہلت مانگی گئی کہ ہم رپورٹ دیں گے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کا کیا صورتحال ہے۔ تو ہم نے کہا دیجئے، ضرور دیجئے، آج دن تک کی رپورٹ دیجئے۔ آپ جانتے ہیں کہ اکتوبر 2025 تک تو گائے بگائے کسی کی جس کو یہ چاہتے تھے ملاقات ہو جاتی تھی، یا خان صاحب کے مقدمات پٹیالہ جیل میں چل رہے تھے، ان مقدمات کی سماعت کے دوران ہم کچھ وکلاء کی ملاقات ہو جاتی تھی۔ لیکن 16 اکتوبر 2025 سے کوئی ملاقاتیں نہیں، کوئی منگل کی ملاقات نہیں ہوئی، جمعرات کی ملاقاتیں تو 2024 سے بند ہیں۔ اس دوران صرف سلمان صفدر صاحب کی 3 ملاقاتیں عدالتی حکم کے تحت ہوئیں۔ ایک ملاقات سپریم کورٹ کے حکم کے تحت ہوئی جس میں ان کو فرینڈ آف کورٹ یا امائکس مقرر کیا گیا۔ اس کے علاوہ کسی بہن کی ملاقات 2 دسمبر 2025 سے نہیں ہوئی اور کسی وکیل کی ملاقات نہیں ہوئی، اگرچہ خان صاحب کے خلاف 20 مقدمات زیر سماعت ہیں۔ خان صاحب کا یہ حق ہے کہ اپنے وکلاء سے مشورہ کریں، ان کو ہدایات دیں، مقدمات کے بارے میں جانیں۔ میں کئی مقدمات میں پیش ہو رہا ہوں، بارہا میں نے درخواستیں دی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کسی درخواست پہ کوئی واضح حکم نہیں ہوا جس کے تحت میری ملاقات ہو سکتی۔ اسی طرح دیگر وکلاء کا حال ہے۔ تو آج جو سماعت ہوئی اس میں سپریم کورٹ نے 3 ہفتوں کی مہلت دی ہے انتظامیہ کو، حکومت کو، کہ خان صاحب کے ساتھ آج دن تک جو ملاقاتوں کا ریکارڈ ہے وہ پیش کیا جائے۔ اور جب یہ ریکارڈ پیش ہوگا تو مجھے نہیں معلوم یہ ریاست کیسے اس ریکارڈ کو سہ سکے گی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی کو قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے۔ اس دوران ان کو صحت کے مسائل درپیش ہوئے ہیں، آنکھوں کا عارضہ دونوں کو درپیش ہوا ہے جو ریاست مانتی ہے۔ ان کا علاج جیل کے اندر کیا گیا ہے، 2-3 دفعہ خان صاحب کو پیمز اسپتال لے کر آئے ہیں، بشرا بی بی کو 1 دفعہ لے کر آئے ہیں۔ ان کی میجر سرجری ہوئی ہے 16 اور 17 اپریل کی رات، لیکن ان کو باقاعدہ ہسپتال میں داخل نہیں کیا گیا۔ ان کے خاندان والوں کو ان تک مسلسل رسائی نہیں دی گئی، خان صاحب کے خاندان کو تو بالکل رسائی نہیں دی گئی۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جو پوری دنیا کے قوانین کے تحت، بین الاقوامی قوانین کے تحت ٹارچر یعنی کہ ایذا رسانی کے زمرے میں آتی ہے۔ اور جو آخری ملاقات خان صاحب کی 8 اپریل کو سلمان صفدر صاحب کے ساتھ ہوئی، اس میں خان صاحب نے بتایا کہ ان کی آنکھ بہتر ہرگز نہیں ہے۔ خان صاحب نے یہ بتایا کہ میں جب جیل میں کھانا دینے والے پولیس کے ملازم کو سلام کرتا ہوں تو وہ میرے سلام کا جواب نہیں دیتا، ان کو حکم ہے کہ کوئی انسانی آواز میرے کان میں نہ پڑے۔ تو یہ حالت ہے اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی قید کی۔ تو اس کے خلاف ہم دروازہ عدالتوں کا کھٹکھٹاتے رہیں گے۔ ہم عوام کی عدالت میں بھی کھڑے ہیں اور ہم اس عدالت میں بھی کھڑے ہیں۔
آج جو حکم ہوا ہے اس کے تحت کم از کم ہم امید کرتے ہیں کہ ریکارڈ سامنے آئے گا، اور جو رسوائی اس ریاست نے اپنے سر لی ہے وہ آپ سب کے سامنے آئے گی کہ کس طرح عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھا گیا۔ تو یہ بالکل ایک ناقابل قبول صورتحال ہے۔ 5 اگست کو خان صاحب کی ناحق قید کے 3 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی عوام کے سامنے یہ معاملہ موجود ہے۔ ہم 5 اگست کے حوالے سے اپنی آواز ضرور بلند کریں گے، بطور پاکستانی، بطور شہری اور بطور جماعت۔ تو ہم پورے پاکستان کو یہ کہتے ہیں کہ جو ظلم، جو بربریت آج اس ملک میں برپا ہے، اس کی بنیاد پر یہ ملک نہیں چل سکتا۔ کل پرسوں جنرل طارق کا ایک مقالہ ہماری میڈیا میں چھپا ہے۔ جنرل طارق ایک 3 اسٹار ریٹائرڈ جنرل ہیں، بہت عرصہ فوجی فاؤنڈیشن کے سربراہ رہے۔ انہوں نے اپنے مقالے میں لکھا ہے "We are witnessing the dismantling of Pakistan"۔ خدا نخواستہ وہ کہتے ہیں آج کے جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے، بلوچستان ہو، وہ آزاد کشمیر ہو، وہ خیبر پختونخوا کے بہت سے علاقے ہوں، یہ پاکستان کی بطور ریاست ایک طرح سے تحلیل ہے۔ میرے منہ میں خاک، جنرل طارق کے منہ میں خاک، ہرگز ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے بدترین سیاہ دور سے گزر رہا ہے۔ اس وقت جو لوگ اس ریاست پر مسلط ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے ذہنوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جبر واحد راستہ ہے مملکت کو، اس قوم کو آگے لے کر چلنے کا۔ صحافی اگر بات کرے حق کی، اس کو نوکری سے نکلوا دو، وکیل بات کرے اس پہ مقدمے بنوا دو۔ 23 مقدمے دہشت گردی کے مجھ پر۔ جو کھڑا ہو سر اٹھا کے چلنے کی کوشش کرے اس کو کچل دو، اس کو جیل میں ڈالو، قوت خانوں میں ڈالو، اس کے خلاف مقدمہ بھی درج نہ کرو، اس کو مارو پیٹو۔ یہ کچھ انہوں نے آزاد کشمیر میں کیا، یہ کچھ انہوں نے بلوچستان میں تو 78 سال سے کیا ہوا ہے۔ آج ہمیں پورے ملک میں نظر آ رہا ہے کہ پورا ملک سراپا احتجاج ہے۔ یہ قوم فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں، ہم ایک آزاد قوم ہیں، ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں۔ جو ظلم آزاد کشمیر میں ہمیں نظر آیا، آج ان کی مانگ کیا ہے؟ ان کی مانگ ایک سیاسی مانگ تھی کہ جو 12 سیٹیں آپ پاکستان میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، سندھ میں منتخب کرتے ہیں آزاد کشمیر اسمبلی کی، وہ نہ کیجیے۔ ان تمام علاقوں میں ہم جانتے ہیں الیکشن فارم 47 کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ اس اسمبلی کے اوپر قبضہ کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے۔ اس کے خلاف انہوں نے ایک سیاسی مانگ سامنے رکھی۔ یہ ایک صحیح معنوں میں ایک سیاسی مانگ تھی، ایک جمہوری مانگ تھی۔ اس کے جواب میں آپ نے گولیاں چلائیں، براہ راست گولیاں چلائیں، اور آج ان کی بڑی مانگ کیا ہے کہ ہماری 100 لاشیں ہمیں واپس کر دو، ہمارے پیاروں کو جن کو تم نے مارا ہے، جن کو شہید کیا ہے، ان کی لاشیں ہمیں دو تاکہ ہم ان کی تدفین کر سکیں، ہمیں معلوم ہو کہ ان کی قبر کہاں ہے۔ یہی کچھ 26 نومبر 2024 کو ہوا تھا۔ یہاں لاشیں گری، ان کو اٹھا لیا گیا۔ ہمارے دوست جنہوں نے ہسپتالوں کا دورہ کیا، جنہوں نے ریکارڈ دیکھنے کی کوشش کی، ان کے اوپر جھوٹے مقدمے بنائے گئے۔ متی اللہ جان میرے سامنے کھڑے ہیں۔ تو یہ وہ ریاستی جبر ہے جس کے بارے میں کچھ نادان دوستوں نے کہا یہ پی ٹی آئی کا معاملہ ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں پوری قوم یہ سمجھ چکی ہے یہ پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف عمران خان کا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف بشرا بی بی کا معاملہ نہیں، یہ ہم سب کا معاملہ ہے، ہماری ذات کا معاملہ ہے، ہمارے بچوں کا معاملہ ہے، ہمارے اپنے گھروں کی چادر اور چار دیواری کا معاملہ ہے۔ جس ملک میں جنگل کا قانون ہو وہاں کوئی قانون نہیں ہوتا، وہاں کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، کسی کی جان محفوظ نہیں ہے۔ یہ تمام جبر کیا تو پی ٹی آئی کے لیے تھا، انہوں نے شروع کیا تو عمران خان کو منظر عام سے ہٹانے کے لیے تھا، لیکن اب یہ جبر کا قانون ہم سب کے گلوں میں پھانسی کا پھندا بن چکا ہے۔ ہم سب کو اس کے خلاف آواز بلند کرنی ہے۔ اس ملک کو اگر ہم نے شرافت کی جانب واپس لے کر آنا ہے، اس ملک نے اگر غریب کو روٹی دینی ہے، چند دن قبل حکومتی اعداد و شمار شائع ہوئے ہیں، 6 سال کے بعد، ہاؤس ہولڈ سروے جس کو کہا جاتا ہے۔ آپ ان اعداد و شمار کو دیکھیے بطور صحافی، آپ کا فرض ہے عوام کو بتائیے۔ ان کے اپنے اعداد و شمار یہ کہہ رہے ہیں کہ 2022 اور 2026 کے دوران ملک میں غربت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ تمام عرصہ ہمیں کہا گیا تھا ڈنڈے کے زور پہ ہم ملک کو ٹھیک کر دیں گے، بلوچستان ایک SHO کی مار ہے۔ آج ملک کا ہر خطہ، ہر علاقہ 2022 کے مقابلے میں ابتر ہے۔ نہ صرف غربت بڑی ہے بلکہ اس ملک میں جو اونچ نیچ ہے، جو تفریق ہے امیر اور غریب کی، وہ بھی بڑی ہے۔ یہ سروے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ غریب کا بچہ غریب کا گھر غریب تر ہے اور امیر امیر تر ہے۔ ان 4 سالوں نے ایک ایسی
ریاست کو جنم دیا ہے جو غریب دشمن ریاست ہے۔ آج ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنی آواز بلند کریں یا قبر کو اپنا لیں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنا ہے تو ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ میں پچھلے ہفتے کچھ دن ایران میں گزار کے لوٹا ہوں۔ آیت اللہ خامنائی کے جنازے میں شرکت کی مجھے سعادت حاصل ہوئی، اور اس کے بعد مجھے مشاہدہ کرنے کا موقع ملا ایرانی قوم کے جذبے کا، ایرانی قوم کی یگانگت کا۔ مجھے اتفاق ہوا مشہد کے بعد تہران شہر جانے کا، قم جانے کا۔ وہاں جو میں نے جذبہ دیکھا، جس طرح اس قوم کو متحد دیکھا، تو میرے لیے ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ میں پاکستانی قوم سے کہتا ہوں، ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ ہماری آواز اتنی ہی توانا ہے جتنی کسی اور قوم کی آواز ہے۔ آپ کو اپنی آواز اٹھانا ہوگی۔ جب ایک قوم متحد ہو جاتی ہے تو کوئی جبر اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، وہ اندرونی جبر ہو یا بیرونی جبر ہو۔ آج ایرانی قوم 40 سال 45 سال کے جبر کے بعد، پابندیوں کے بعد، سینکشنز کے بعد مضبوط و توانا کھڑی ہے۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم بھی مضبوط و توانا کھڑے نہ ہوں۔ تو آج میں ایک بار پھر آپ کو عمران خان صاحب کا پیغام دیتا ہوں، حقیقی آزادی ہمارا نصف العین ہے، حقیقی آزادی ہمارا حق ہے، یہ آزادی ہم لے کر رہیں گے۔ خان صاحب کی بہنیں اس وقت سڑکوں پر ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ خان صاحب کا رشتہ براہ راست پاکستانی قوم کے ساتھ ہے، کوئی پارٹی کوئی لیڈر اس رشتے میں حائل نہیں ہو سکتا، اور یہی بہنیں کہہ رہی ہیں، وہ پوری پاکستانی قوم کو پکار رہی ہیں۔ ان کی یہ پکار تاریخ ساز پکار ہے۔ تو میں آپ سب سے یہ کہتا ہوں کہ آواز بلند کرو، کھڑے ہو، اپنا حق مانگو بطور انسان، بطور شہری۔ اور کوئی یہ حق مانگنا جرم نہیں ہے، میں کسی کو نہیں کہتا کہ توڑ پھوڑ کرو۔ ایک اخلاقی وجود قوم کا، 25 کروڑ نفوس کا اخلاقی وجود، ایک عالیشان وجود ہے، کوئی جبر اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ خاموش نہ رہو، آواز بلند کرو، لیکن پرامن باہر نکلو، اپنی گلی کے کنارے کھڑے ہو، اپنے بازاروں میں کھڑے ہو، اپنی آواز بلند کرو، نظم کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اپنا حق مانگو جو تمہارا جائز حق ہے۔ کشمیریوں نے یہ ہمیں کر کے دکھایا۔ کسی ہلڑ بازی، کسی توڑ پھوڑ کے حق میں ہرگز نہیں ہوں۔ یہ پی ٹی آئی کا بالکل کبھی بھی طریقہ کار نہیں رہا، یہ عمران خان نے ہمیں کبھی بھی نہیں سکھایا۔ ہم اپنے وجود کا اظہار کریں گے لیکن نظم میں رہتے ہوئے، امن کے ساتھ۔ تو آپ سب کے سامنے ہم آج پھر کھڑے ہیں، اسی ہم یقین کو دہراتے ہیں کہ فتح ہمارا نصیب ہے، پاکستانی قوم کا نصیب ہے۔ ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں، کوئی جیل ہمیں نہیں ڈرا سکتی۔ ہم سب اپنی اپنی قربانیاں دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے، اور اس سے آگے اس سے بڑی قربانیاں دیں گے۔ بہت شکریہ۔ سر یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان وہ بھی آئین اور حدود کی بات کر رہے ہیں، اور اسی طرح آپ کی جو جماعت ہے وہ بھی آئین اور حدود کی بات کرتے کرتے وہ پابند سلاسل ہوئے، آپ کے بانی چیئرمین، اور اسی طرح مختلف مقدمات درج ہوئے، 788 تک گئے۔ کیا آپ مطالبہ کریں گے کہ مولانا فضل الرحمان کو بھی اسی ترازو میں تولا جائے جہاں پی ٹی آئی کو تولا گیا؟ نہیں جی نہیں، ہمارے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ تمام جھوٹے مقدمے ہیں۔ سیاسی مانگ جو ہے وہ دہشت گردی نہیں ہے۔ سیاست کو اس ملک میں جرم بنا دیا گیا ہے۔ ہمارے اسلاف نے کیا سیاست کی تھی؟ قائد اعظم کی سیاست کیا ہے؟ لیاقت علی خان کی سیاست کیا ہے؟ سردار عبدالرب نشتر کی سیاست کیا ہے؟ آپ پڑھیے ان کی زندگیوں کے احوال۔ یہ مہذب لوگ تھے، یہ اپنی آواز بلند کرتے تھے، یہ گولیوں کی بوچھاڑ میں جتھوں کو لے کر نہیں جاتے تھے، یہ کانفرنسز میں بیٹھتے تھے، کنونشنز میں بیٹھتے تھے، جلسے کرتے تھے۔ انگریز استعمار نے بھی ان کو وہ حق دیا جو آج یہ نظام ہمیں دینے کو تیار نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی ہر بات سے ہمیں اتفاق ضروری نہیں ہے کہ ہو۔ ہم شہید کو شہید کہتے ہیں، ہم ہر اس شخص کو جو ملک کے دفاع میں اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتا ہے ہم اس کو شہید کہتے ہیں، اس کا خون مقدس ہے۔ لیکن جو ان کی سیاسی مانگ ہے کہ اس ملک پر بہت ہو گیا یہ قبضہ جبر کا، بہت ہو گیا ڈنڈے کا، یہ سمجھنا کہ ہم عدالت کو بھی گرا سکتے ہیں، ہم پارلیمان کو بھی گرا سکتے ہیں، الیکشن کا نتیجہ بھی ہماری مرضی کے مطابق ہوگا، یہ نہیں چل سکتا۔ آپ نے اس ملک کو مذاق بنا دیا ہے۔ یہ چھوٹے ذہن ہیں جو تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھ سکے۔ اس ملک میں جو بھی ایسا دور آیا ہے، وہ 60 کی رہائی ہو، وہ یحییٰ خان کا مارشل لا ہو، وہ ضیاء الحق کا مارشل لا ہو، یا مشرف کا، وہ اس ملک کو کمزور تر کر کے گیا ہے، اس ملک کی بنیادوں کو ہلا کر گیا ہے، اس ملک کے اداروں کو پامال کر کے گیا ہے۔ کوئی ملک اپنے اداروں کے بغیر قائم نہیں رہتا۔ ایک آزاد عدلیہ، ایک مضبوط عدلیہ، ایک ایسی پولیس جو حق کے مقدمات بنائے، جو جھوٹ کا ساتھ نہ دے، جو جھوٹی FIR نہ کاٹے، ایک ایسی سول سروس جو اپنے ایمان کے مطابق فیصلے کرے، حقدار کو اس کا حق دے۔ آپ نے ہر چیز کو پامال کیا۔ یہ یاد رکھیے
جب آپ کسی سیاسی مخالف کو گرانے کے لیے جھوٹ کو نظام میں سرایت کرتے ہیں، داخل کرتے ہیں، تو پورا نظام آلودہ ہو جاتا ہے۔ جو جج آپ کے کہنے پر ایک جھوٹا فیصلہ کرتا ہے وہ پھر اپنے لیے بھی 100 جھوٹے فیصلے کرتا ہے۔ یہ میری 35 سالہ وکالت کی تاریخ ہے۔ کبھی میں نے ایسا جج نہیں دیکھا جو ذہنی طور پر انصاف پسند نہ ہو لیکن معاشی طور پر سچا ہو یا صاف ہو۔ جب آپ ذہن سے ناانصافی کو قبول کر لیتے ہیں، جب آپ کسی کے کہنے پر فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر آپ اور وجوہات کی بنا پر بھی فیصلے کرتے ہیں۔ وہ جج ہو، وہ پولیس والا ہو، وہ بیوروکریٹ ہو، پورا نظام آلودہ ہو جاتا ہے۔ پورے نظام میں کرپشن سرایت کر جاتی ہے۔ اس ملک میں کرپشن کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر دور میں آپ نے کہا ان لوگوں کو جو کسی بھی ادارے میں بیٹھے تھے، وہ جج ہوں، وہ بیوروکریٹ ہوں، وہ پولیس والے ہوں، کہ تم نے جھوٹے فیصلے کرنے ہیں، تم نے جھوٹ کا ساتھ دینا ہے، اس جھوٹ کو دبانا ہے یا اس جھوٹ کو فروغ دینا ہے جو ہم تمہیں بتائیں۔ جب وہ جھوٹ کو فروغ دیتے ہیں تو پورا نظام جھوٹ زدہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم آپ سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ سچ کے لیے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا۔ اس قوم کا مستقبل سچ سے جڑا ہوا ہے، عدالتی سچ، سیاست کا سچ، ووٹ کا سچ۔ جب تک اس سچ کو ہم لے کر آگے نہیں بڑھیں گے اور سچ کو نہیں منوائیں گے، ہم ایک محکوم قوم رہیں گے۔ راجستھان میں وکلا ایکشن کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ ملک کی تحریک چلائے گی، وکلا ایکشن کمیٹی 26ویں اور 27ویں ترمیم کے خلاف، اور عوامی رابطہ مہم ہوگی۔ یہ صرف وکلا کی نہیں ہوگی جس کا آغاز پشاور سے ہوگا۔ تو جو تحریک وکلا ایکشن کمیٹی چلانے جا رہی ہے، کیا وجہ ہے کہ تحریک انصاف کو تحریک پشاور سے شروع نہیں کر سکی؟ نہیں دیکھیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حامد خان صاحب ہمارے سینیٹر ہیں، حامد خان صاحب اس تمام عمل کے روح رواں ہیں۔ ہم بالکل ساتھ دیں گے اس تحریک کا، پی ٹی آئی ساتھ دے گی، پی ٹی آئی کے تمام ونگز، ILF ساتھ دیں گے۔ ہم جمہوریت کے لیے ہر جمہوری قوت کا ساتھ دیں گے۔ سلمان احمد راجہ صاحب یہ بتائے گا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں اور خیبر پختونخوا میں ایک عرصے سے PTI اقتدار میں ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس 2 بیانات کے بعد تاثر یہ ہے سوشل میڈیا میں PTI کے کارکن یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی خیبر پختونخوا میں PTI کے خلاف لانچنگ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال۔ دیکھیں، مولانا کی سیاست اپنی ہے۔ مولانا اگر کوئی ٹھیک بات کریں گے، کوئی جمہوریت کی بات کریں گے تو بسم اللہ، وہ اپنی سیاست کریں، جمہوریت کے لیے کریں۔ اگر وہ کسی اور کا ساتھ دیں گے 26ویں ترمیم کا یا 27ویں ترمیم کا، تو وہ بھی ان کی سیاست ہے۔ ہم حق کی بات پر ان کو ویلکم کریں گے، ہم سلام پیش کریں گے۔ جہاں ہمارا ان سے اختلاف ہے ہم اختلاف کریں گے۔ اس لیے یہ میں نہیں سمجھتا کہ مولانا یا کوئی اور بھی عمران خان کی جگہ لے سکتا ہے۔ پاکستانی قوم ایک فیصلہ کر چکی ہے۔ پاکستانی قوم عمران خان کے حق میں، PTI کے حق میں ایک فیصلہ کر چکی ہے۔ اس فیصلے کو آپ کسی کے اور ذریعے سے رد نہیں کرا سکتے۔ عمران خان کو جیل سے باہر آنا ہوگا، عمران خان کی مشاورت سے، عمران خان کے ویژن کے مطابق اس ملک کو چلنا ہوگا، ورنہ یہ ملک اسی طرح بچگولے کھائے گا۔ یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں جگدئی صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب، ان کو عمران خان صاحب نے مینڈیٹ کیا ہوا ہے، تو کیا PTI کی جو قیادت ہے پچھلے 8 مہینے کی ان کی کارکردگی سے مطمئن ہے کہ جب کہ آپ کی نہ ملاقات ہو سکی، نہ رہائی، نہ ہاسپٹل منتقلی، نہ آپ کو اسپیس مل سکی؟ دیکھیں، یہ 2 معاملات ہیں نا کہ کس حد تک یہ نظام عمران خان صاحب کی آواز کو برداشت کر سکتا ہے۔ اگر اس نظام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ نظام عمران خان کی پاگ نہیں لا سکتا، اس نظام کو اگر یہ پتہ ہے کہ عمران خان کی آواز اس نظام کو چکنا چور کر دے گی، تو پھر اس نظام کے لیے ناگزیر ہو جاتا ہے عمران خان کو دور رکھنا، عوام سے دور رکھنا، عمران خان کی آواز کو دور رکھنا۔ ایسا نہیں ہے کہ چکزئی صاحب اور علامہ ناصر نے کوشش نہیں کی۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں کسی نہ کسی حوالے سے عمل جاری ہے۔ اس نظام کو ہوش کے ناخن دینے ہوں گے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا یہ اس ملک کو داؤ پر لگا دیں گے؟ لگا دیا ہے انہوں نے، بلکہ اس ملک کے تمام اداروں کو پامال کر دیا ہے صرف اس جھوٹے نظام کو بچانے کے لیے۔ ہم اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لینا پڑیں گے۔ اس نظام کے اندر دراڑیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، انہیں بات کرنا پڑے گی۔ چکزئی صاحب سے، علامہ ناصر سے اور PTI سے اور پھر عمران خان سے کوئی بات آگے نہیں بڑھے گی جب تک عمران خان اس مکالمے کا حصہ نہیں ہوں گے۔ مجھے یہ وقت آتا نظر آ رہا ہے۔ سر، مولانا فضل الرحمان نے معافی کا مطالبہ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ سے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ معافی مانگیں گے مولانا سے؟ دیکھیں، بہت سے ایسے معاملات ہیں جن کے حوالے سے بالکل میں سمجھتا ہوں ٹروتھ کمیشن ہونا چاہیے۔ اس ملک میں بہت جبر ہوا ہے،
بہت ظلم ہوا ہے, آئین اور قانون کو پامال کیا گیا ہے. یقیناً وہ جنہوں نے آئین, قانون, عدالتوں کو پامال کیا ہے ان کو اس قوم سے معافی مانگنا چاہیے اور وہ وقت آئے گا. بہت شکریہ.